الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق اللہ العظیم. میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے پیاروں کی ایک نشانی بیان فرمائی. ارشاد فرمایا کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر کبھی کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھے یا اپنی جان پر ظلم کر گزرتے ہیں، ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور کون ہے اللہ کے سوا جو گناہوں کی معافی دے. ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور یہ اپنے کیے پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو پیدا فرمایا تو اس کے اندر نیکی کرنے کا جذبہ بھی رکھا، گناہ کرنے کی خواہش بھی رکھی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم نے انسان کے اندر تقوی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا، اس کا جذبہ بھی رکھا ہے، اور فجور یعنی گناہ کا مادہ بھی رکھا ہے. اور یہی میری اور آپ کی آزمائش ہے کہ بندہ دنیا میں آ کر اس گناہ کے تقاضے پر عمل کرتا ہے یا اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے، اس گناہ کے اوپر چلتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر چلتا ہے. یہ میری اور آپ کی آزمائش ہے، یہ میرا اور آپ کا امتحان ہے کہ دنیا میں رہ کر ہم اللہ کے حکموں کو اپنے نفس کے تقاضوں پر بڑھا دیتے ہیں اور نفس کے تقاضوں کو دبا دیتے ہیں، یا یہ کہ نفس کے تقاضوں پر عمل کر کے اللہ کے حکم کو پیچھے کر دیتے ہیں. یہ میرا اور آپ کا امتحان. اسی پر اللہ تبارک و تعالی جنت اور جہنم کا فیصلہ فرمائیں گے. اس لیے ہر انسان میں، ہم میں سے ہر ایک میں گناہ کا تقاضا بھی ہے اور نیکی کا مادہ بھی ہے. اب میری اور آپ کی ذمہ داری، ہم اس گناہ کے تقاضے کو دبا دیں، نفس کی ڈیمانڈ کو پورا نہ کریں اور اللہ کے حکم کو پورا کر دیں. ہماری دو اپوزیشن ہیں، دو دشمن ہیں، ایک ہمارا نفس، ایک شیطان. شیاطین رمضان میں جکڑ دیے گئے، اب رہ گیا نفس ڈیمانڈ کرتا ہے. نفس کی ڈیمانڈ ہے اللہ کی نافرمانی، نفس کی ڈیمانڈ ہے گناہ. نفس چاہتا ہے میں گناہ کروں، زبان سے جھوٹ بولوں، غیبت کروں، کسی کو ذلیل کر دوں، یا اس کے علاوہ اپنی آنکھ کا غلط استعمال، ہاتھ کا غلط استعمال، زبان کا غلط استعمال، کان کا غلط استعمال. یہ نفس کی ڈیمانڈ ہے. نفس یہ تقاضا کرتا ہے کہ یہ چیزیں مجھے دی جائیں. جب یہ تقاضا پورا نہیں ہوتا نفس کمزور ہوتا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے اسی لیے دیا، روزے کی وجہ سے نفس کمزور ہوتا ہے. اس کا نتیجہ ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے. اگر آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے لوگوں سے اگر واسطہ پڑا ہو تو جو لوگ رشوت کے اندر دنیا میں ماہر سمجھے جاتے ہیں، یہ بھی رشوت لیتا ہے، یہ بھی رشوت لیتا ہے، جب رمضان میں ان کے سامنے کام آتا ہے کہ یار رمضان کے بعد بات کرنا، ابھی نہیں بات کر، ابھی رشوت اس سے ہم بچنا چاہتے ہیں، ابھی ہم یہ کام نہیں کرنا چاہتے. کیوں نہیں کرنا
چاہتے، اس لیے کہ اس نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ نے نفس کو کمزور کر دیا، یہ نفس کمزور ہوا، اس کی ڈیمانڈ بھی کمزور ہو گئی، جب ڈیمانڈ کمزور ہو گئی اللہ کا حکم اوپر آ گیا، روح تگڑی ہو گئی، اللہ کی فرما برداری پر عمل کرنے والا بن گیا۔ یہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ دیا کہ ہمارا نفس الحمدللہ کمزور ہو رہا ہے اور روح تگڑی ہو رہی ہے، یعنی اللہ کی فرما برداری کرنے سے، روزہ رکھنے سے، تراویح پڑھنے سے، تلاوت کرنے سے روح تگڑی ہو رہی ہے۔ یہ روح اگر مستقل تگڑی رہی تو پھر ہمارا رمضان کے بعد کا زمانہ بھی اچھا رہے گا۔ باقی رہا نفس کا ہر تقاضا برا نہیں، ہر تقاضا نہیں برا، وہ تقاضا جو اللہ کے قرآن سے ٹکرائے، وہ تقاضا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ٹکرائے، وہ تقاضا جو اللہ کی نافرمانی والا ہو، اس پر عمل نہیں کرنا۔ اگر نفس کا تقاضا ایسا ہے جو قرآن و سنت سے نہیں ٹکراتا تو اس پر عمل کرنا جائز ہے۔ دل چاہتا اچھے کپڑے پہنوں، دل چاہتا میرا اچھا گھر ہو، دل چاہتا اچھا کھاؤں اچھا پیوں، جائز ہے۔ حلال کھاؤ، حلال پیو، حلال کماؤ، کوئی منع نہیں ہے۔ اچھا گھر بھی ہو سکتا ہے، اچھا لباس بھی ہو سکتا ہے، ہر چیز اچھی رکھے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ہاں بس ہمارے مرشد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، عارف باللہ مجدد زمانہ رومی ثانی حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرکزہ کہ نفس کی حلال ڈیمانڈ ہر پوری کرو، حرام ایک پوری نہ کرو۔ حلال ڈیمانڈ پوری کرو اس کی، حرام پوری نہ کرو، کیونکہ حرام پوری کی وہی نفس تگڑا ہو جائے گا۔ اس کی حرام کی کوئی ڈیمانڈ پوری نہیں کرنی۔ جب ہر ڈیمانڈ وہ پوری ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق ہے تو روح تگڑی ہو جائے گی، اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو نواز دیں گے۔ اور یہی ہے اصل فرائض، واجبات، سنت موقدہ، یہ تین چیزیں جو ہماری ذمہ داری ہے۔ فرائض میں نمازیں بھی آتی ہیں، والدین کی فرما برداری بھی آتی ہے، بڑوں کا سامنے جھکنا بھی آتا ہے، وہ ساری جو حقوق العباد حقوق اللہ سب آ جائیں گے۔ واجبات میں نمازیں بھی آتی ہیں، دیگر چیزیں بھی آتی ہیں۔ سنت موقدہ، اگر ہم میں سے ہر شخص فرض پڑھ رہا ہے، سنت موقدہ پڑھ رہا ہے، واجب پر عمل کر رہا ہے، گناہ سے بچ رہا ہے، یہ اللہ کا ولی ہے الحمدللہ۔ اس سے بڑا اور کوئی کام نہیں، یہ اللہ کا ولی ہے۔ اگر آپ کی نوافل زیادہ نہیں ہے، اگر آپ کے نفلی روزے زیادہ نہیں ہیں، فرض پورا ہے، واجب پورا ہے اور سنت موقدہ پوری ہے، تو پھر اللہ کی نافرمانی سے بچ رہے ہیں تو آپ اللہ کے ولی ہیں۔ اسی کا نام ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور ڈرنے کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی سے اپنے نفس کے حرام تقاضوں کو اس نے دبا دیا، بچ گیا، تو اللہ فرما رہے ہیں جنت اسی بندے کا ٹھکانہ ہے۔ یہ ماہ مبارک اسی کے لیے آیا ہے کہ نفس کمزور ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری روح تگڑی ہو جائے۔ لیکن چونکہ نفس تو ساتھ لگا ہوا ہے نا، کبھی تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ گناہ کا تقاضا ہی پیدا نہیں ہو رہا، ہو ہی نہیں رہا۔ ایسا ہوتا ہے ایک ایک پورا دن، 2 دن، 4 دن، ہفتہ گزر جائے گا اور گناہ کا خیال تک نہیں آئے گا، اور کبھی اتنی شدت سے گناہ کا تقاضا پیدا ہوگا کہ ہم حیران و پریشان ہو جائیں گے، یہ کیا، وہاں بندہ گر جاتا ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے نفس ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، اس نے لگا ہی رہنا ہے۔ اس کی مثال علامہ رومی رحمہ اللہ نے بیان فرمائی، ایک لکڑہارا سردیوں کے زمانے میں جنگل گیا اور جا کے لکڑیاں کاٹی تو وہاں ایک بڑا اژدہا بھی اس کو ملا، اور جو سخت سردی کی وجہ سے ادمو ہو چکا تھا، زندہ تھا، مرا نہیں تھا۔ اس نے سمجھا مر گیا ہے، اس نے اس کو بھی اپنی لکڑیوں میں باندھا اور لے کر آ گیا دیہات میں، لوگوں کے سامنے شیخی بگاڑنے لگا کہ دیکھو آج اتنا بڑا اژدہا مار کر آیا ہوں، یہ دیکھو تم آ کر۔ لوگ جمع ہو گئے، تھوڑی دیر بعد جیسے جیسے سورج نکلنے لگا اور سورج کی حرارت اور تپش اس اژدہے پر پڑی تو اس نے اب حرکت کرنا شروع کی۔ جیسے ہی حرکت کی، سب سے پہلے بھاگنے والا یہی لکڑہارا تھا جو کہتا تھا مار کر میں لایا ہوں۔ یہی ہمارے نفس کی مثال ہے۔ نفس کبھی تو لگے گا مرا ہوا ہے، بالکل پتہ ہی نہیں ہے، اور جب اس کو کہیں سے گناہ کی حرارت، کہیں سے نفس کو شرارت ملے گی، گناہ کی حرارت ملے گی، گناہ کی گرمی ملے گی، وہیں یہ نفس تگڑا ہو جائے گا اور شدت سے یہ گناہ کا مطالبہ کرنا شروع کر دے گا۔ لیکن یہ مطالبہ بھی 5 منٹ کا زیادہ سے زیادہ عرض کر رہا ہوں، اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ گناہ کی جب شدت ہو نا، کبھی بھی آپ اپنے اوپر غور کر لینا، یہ جو ندی ایک گناہوں کی چڑھتی ہے نا، یہ جو دماغ کے اندر گناہ کا ابال آتا ہے، جیسے ہنڈیا میں ابال آتا ہے، گناہ کا بھی ابال آتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ 4 منٹ 5 منٹ۔ اس وقت اگر اپنے آپ کو روک لیا، اس وقت اگر اپنے اس نفس کے تقاضے کو دبا دیا، جب یہ تقاضا پیدا ہو رہا ہو، فوراً اٹھ کر دوسرے کاموں میں لگ جائے۔ والدین سے بات کرنا شروع کر دی، بیوی سے بات کرنا شروع کر دی، بھائیوں سے بات کرنا
شروع کر دی، اولاد سے بات کرنا شروع کر دی، دوسرے کام کے اندر مصروف ہو گئے، بس یہ جو ندی چڑھی ہے یہ اتر جائے گی، اور جب اترے گی اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ملے گا کہ میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے، میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس وقت میں اللہ کی خاص مہربانی ہوتی ہے کہ اس شدت کے گناہ کے تقاضے کے وقت اس بندے نے مجھے بھلایا نہیں، ذکر اللہ، اللہ کو یاد رکھا اور گناہ کے تقاضے کو دبا کر اللہ کو راضی کر دیا، ایسے لگتا ہے کہ دل کا اللہ نے پیار لے لیا ہے۔ یہ وہی بتا سکتا ہے جس کو وہ دولت ملتی ہے، ہر کسی کو پتہ نہیں چلتا، نظر نہیں آتی، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دولت عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے انسان اپنے آپ کو رمضان کے اندر اللہ کی طرف لے کر آئے، ہمت مزید کرے، ہمت کرے، روح کو جتنا ہو سکتا ہے تگڑا کرے۔ روح مضبوط ہوتی ہے، طاقتور ہوتی ہے، کب ہوتی ہے؟ اللہ کی فرما برداری سے، تلاوت سے، ذکر سے، تسبیحات سے، نوافل سے، اللہ کو یاد کرنے سے مضبوط ہو جائے گی۔ رمضان کے بعد بھی اللہ کی نافرمانی سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے۔ لیکن اگر پھر بھی انسان ہے، پھسل جائے گا کہیں، اگر گناہ ہو جائے، اگر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی۔ یہ اللہ نے فرمایا ہے ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اگر ان سے اپنی جانوں پر کوئی ظلم ہو جاتا ہے، وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں، وہ کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں، وہ کوئی اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور یاد کرنے کا نتیجہ کیا؟ فوراً اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ میں نے عرض کیا گناہ ہو جائے، گناہ کرنے کی چیز نہیں ہے، کرنے کی چیز نیکی ہے، کرنے کی چیز نماز ہے، کرنے کی چیز تلاوت ہے، کرنے کی چیز ذکر و اذکار ہے، گناہ کرنے کی چیز نہیں۔ گناہ ہو جائے، اپنے آپ کو بچا رہا تھا، لیکن پھر بھی انسان ہونے کے ناطے گناہ ہو گیا، تو جب ہو گیا تو فوراً اب توبہ کرنی ہے۔ اس گناہ کے اندر پڑے نہیں رہنا کہ ایک آدمی بارش کے زمانے میں اگر باہر نکلتا ہے، باہر کیچڑ ہے تو کیسے بچ نکلتا ہے، دائیں بائیں ایسی جگہ تلاش کرتا ہے جو خشک ہو، وہاں پر پاؤں رکھ کر چلوں اور میں صحیح سالم مسجد تک یا گھر تک پہنچ جاؤں۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے پاؤں تھوڑا سا اس طرح پڑا کہ نیچے کیچڑ تھا اور پھسل گیا اور گر گیا، اب گر گیا، سارے کپڑے گندے ہو گئے، تو کیا وہ کیچڑ میں ہی پڑا رہتا ہے؟ ہر انسان کے اندر فطرتاً ہے، فوراً جلدی دیکھتا ہے، اٹھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، کسی نے دیکھ تو نہیں لیا، کپڑے گندے ہو گئے، سب سے پہلے گھر میں آ کر ان گندے کپڑوں کو اتارے گا، غسل کرے گا، نہائے گا، اس کے بعد اچھے کپڑے پہنے گا، خوشبو لگائے گا تاکہ میرا جسم گندا نہ رہے، ناپاک نہ رہے، یہ باہر کی گندگی لگ گئی۔ ایسے ہی بچ کر چل تو رہے تھے، لیکن پھر بھی کہیں پاؤں پھسل گیا، اللہ کی نافرمانی ہو گئی، گناہ ہو گیا، تو اب گناہ میں پڑے نہیں رہنا، ہو گیا فوراً بھاگ کر اللہ کے در پر آنا ہے، اللہ کے سامنے آ کر رونا ہے، اور آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ کر اپنے اللہ کو منا لینا ہے۔ اور اللہ کو جب منا لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سر پر اپنی دوستی کا تاج بھی رکھ دیں گے، دل میں اپنی محبت بھی عطا فرما دیں گے۔ تو یہ کام ہماری ذمہ داری ہے، تو ہو جائے، کرنا نہیں ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں نیکی کی منصوبہ بندی، جس طرح اب ہم نے نیکی کی الحمدللہ منصوبہ بندی کی کہ 20 رمضان سے پہلے اعتکاف کے لیے ترتیب بنائی، ہم نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے، اعتکاف میں یہ اعمال کرنے، یہ نیکی کی منصوبہ بندی الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اللہ ساری زندگی اسی طرح نیکی کی منصوبہ بندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کے لیے ہمیں اللہ راستے ہموار عطا فرمائے۔ یہ ہے کرنے کی چیز، گناہ کرنے کی چیز نہیں، بچانا ہے۔ آج دنیا کے اندر، معاشرے کے اندر ہر طرف گناہ کرنے کا کہا جاتا ہے، باقاعدہ منصوبہ بندی گناہ کی ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانی کی منصوبہ بندی ہوتی ہے، کیسے گناہ کرنا ہے، کیسے 5-6 دوست اکٹھے بیٹھیں گے، کیسے یہ گندی اور ننگی فلمیں دیکھیں گے، کیسے فلاں جگہ جا کر گناہ کریں گے، یہ سب منصوبہ بندی یہ دنیا ہمیں سکھا رہی ہے۔ لیکن ہم نے ان سب سے بچ کر اپنی منصوبہ بندی نیکی کی رکھ کر نیکی کو غالب رکھنا ہے، اور جب روح تگڑی رہے گی اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہے۔ تو بہرحال اگر گناہ ہو جائے، گناہ ہو سکتا ہے، انسان سے ہی ہوتا ہے، گناہ ہو جائے تو خیر الخطائین التوابون، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن بہترین گناہ گار وہ ہے جو بہت زیادہ توبہ کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالی بندے کے توبہ کرنے سے خوش ہوتے ہیں، یہ اللہ کو خوش کرنے والا عمل، اور اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ایک مرتبہ ایک آدمی جنگل کے اندر اپنی سواری کے ساتھ نکلا، اونٹ پر گیا، اونٹ پر اس کا پانی بھی ہے، راشن بھی ہے، سب کچھ ہے، ایک جگہ وہ تھوڑی دیر کے لیے اترا کہ میں یہاں آرام کرتا ہوں، اور وہ جا رہا تھا سفر پر، راستے کے اندر ایک جگہ اتر کر آرام کرنے کے لیے سو گیا، آنکھ کھلی تو دیکھا سواری نہیں ہے، سواری بھی غائب،
کھانا پانی سب کچھ غائب. اب ڈھونڈتا پھر رہا ہے, بھاگتا پھر رہا ہے, لیکن کہیں بھی نہیں ملی. اتنا تلاش کیا نہیں ملا, تو اس نے کہا اب تو کچھ باقی نہ رہا. تلاش کر کر کے تھک گیا, ہانپنے لگ گیا. پانی پینے کے لیے موجود نہیں ہے, کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے. اب اسی انتظار میں اب کیا کروں, اب موت ہی آئے گی. ایک درخت کے آڑ میں لے کر بیٹھ کر لیٹ گیا. اچانک دوبارہ جو آنکھ کھلی تو دیکھا وہاں پر سواری موجود ہے, اور وہ اتنا خوش ہوا کہ اس کی زبان سے یہ نکلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بندے, میں اللہ کا مولا. نعوذ باللہ, یہ لفظ اس کی خوشی سے نکلا, اگرچہ اس کا مقصد یہ نہیں تھا. اللہ فرماتے اس کو جو خوشی ہوئی, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کو جو خوشی ہوئی, اللہ کو اس سے کہیں بڑھ کر بندے کے توبہ کرنے پر خوشی ہوتی ہے کہ بندہ میرے در پر آ گیا. اس کی جو لٹی ہوئی متاع تھی, جو اس کے ہاتھ سے چیز چلی گئی تھی, وہ اس کو دوبارہ مل گئی. وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیار جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہیں. اس لیے کوشش کرنی ہے ماہ مبارک میں نیک ماحول میں, ماہ مبارک میں مسجد کے ماحول میں, ماہ مبارک میں دنیا سے کٹ کر ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والے ماحول میں, اسی ماحول میں اپنے آپ کو رکھنا ہے. ایک چور تھا, چور جس کا بعد میں پتا چلا محی سنہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمہ اللہ کے پاس آیا. حضرت کا بیان ہو رہا تھا, اس نیک مجلس میں آ کر بیٹھا جہاں دین کی بات چل رہی تھی. اس کا اثر ہوتا ہے, اس کا اثر دل پر ہوا تو توبہ کرنے کی دل میں ٹھان لی اور حضرت کی خدمت میں آیا کہ میں توبہ طائب ہونا چاہتا ہوں. یہ یاد رکھیے گا, نیک مجلس. ایک اور نوجوان حضرت کی خدمت میں آیا, حضرت نے اس کو نیکی کی تلقین کی کہ نماز پڑھا کرو. اس نے کہا کہ حضرت نماز کیا پڑھوں میں, مجھے تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بھی شک ہے, نعوذ باللہ. پھر وہ رونے لگا کیونکہ نیک مجلس میں تھا, دل پر آیا, کہ اس کا سارا وبال میرے والدین پر آئے گا, اس لیے کہ میرے والدین نے مجھے ایسا ماحول دیا, ان لوگوں میں بٹھایا جو اللہ کی ذات کے اوپر اعتراض کرتے تھے, نعوذ باللہ. ان میں بیٹھ کر میرا ذہن بگڑ گیا, جس کی وجہ سے آج میری کیفیت یہ ہے. لیکن بہرحال توبہ طائب ہوا, اللہ نے اس کو توبہ طائب کے دل میں آ گیا, اللہ کی طرف آ گیا. آج بھی ہمارے ہاں ماحول کیا ہے, ہمارے ہاں یونیورسٹیوں کے اندر, کالج کے اندر, حیدرآباد کے ہی ماحول, مجھے بہت سارے نوجوان وابستہ ہیں, وہ بتاتے وہاں کمیونسٹ نظریے کے اساتذہ ہیں جو اللہ کی ذات پر اعتراض, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض, قرآن پر اعتراض, حدیث پر بتاتے ہیں وہ باقاعدہ. اور جو ان کی شام کی ٹیوشن ہوتی ہے اس کے اندر باقاعدہ ان کا ذہن بنایا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر, نعوذ باللہ. وہ لیکن جڑے ہوئے مسجد میں, ماحول میں آ کر پوچھ لیتے, کام بن جاتا ہے. اس لیے ہمارے دل میں کبھی کوئی اشکال پیدا ہو, جس عالم سے آپ وابستہ ہے, جن مفتی صاحب سے آپ وابستہ ہے, ضرور پوچھو. اپنے دل میں وہ خدشہ نہ رکھو تاکہ آپ کو جواب مل سکے, آپ صحیح راہ پر رہیں. تو بہرحال وہ اس نے اگر توبہ طائب ہوا, حضرت نے توبہ کرا دی کہ اللہ آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا, اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا. تو حضرت نے اس سے پوچھا کام کیا کرتا ہے, حضرت پوچھا کرتے تھے کام کیا کرتا ہے, کہا کام میرا چوری ہے, چوری کرتا ہوں. تو حضرت نے کہا یہ تو بہت بڑا جرم ہے, اس پر تو سچی توبہ کرنی پڑے گی. لیکن توبہ تیری کیسے قبول ہوگی, جن لوگوں کا تو نے مال چرایا ہے ان کا مال واپس کرنا پڑے گا. جب تک ان کا مال واپس نہیں کرے گا کام نہیں بنے گا. توبہ کی شرطوں میں سے ایک اہم شرط یہ ہے, 3 شرطیں وہ میں اور آپ یہیں بیٹھے پوری کر سکتے ہیں. نمبر 1 دل میں ندامت کا ہونا, نمبر 2 پختہ ارادہ کرنا آج کے بعد انشاءاللہ اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں ہوگی, نمبر 3 گناہ کو اپنی زندگی سے نکال دینا. یہ 3 چیزیں تو ہو گئی, لیکن جن کا تعلق بندوں سے ہے, اگر بندوں کا پیسہ مارا ہے تو پیسہ دینا پڑے گا. مثلا بعض بچے گھروں میں کسی کا کبھی پیسہ اٹھا لیا, امی کا اٹھا لیا, ابو کا اٹھا لیا, بھائی کا اٹھا لیا, چچا کا اٹھا لیا, تایا کا اٹھا لیا, اور اب احساس ہوا کہ وہ تو میں نے چوری کی تھی, وہ تو میں نے غلط کیا تھا, تو چپکے سے جا کر ان کو واپس دے دے, گفٹ کر کے دے دے, ان کو عیدی کے اوپر دے دے کہ یہ میری طرف سے آپ کو ہے, بس تحفہ ان کے پاس, ان کا مال واپس چلا گیا. جب مال واپس جائے گا تب ہماری توبہ قبول ہوگی. یہ یاد رکھے کہ جن کا حق مارا ہے وہ واپس کرنا پڑے گا, واپس کیے بغیر توبہ قبول نہیں ہوگی, واپس کرنا ضروری ہے. اس لیے 3 باتیں تو بندے کی اپنے ساتھ, چوتھا اگر لوگوں کے حقوق مار رکھے تو وہ بھی ادا کرنا ضروری ہے. کسی کا پیسہ لیا ہوا ہے, کسی کا حق مارا ہوا ہے, وہ حق واپس کرنا ضروری. یہ توبہ تب پوری ہوگی ورنہ نہیں. تو اس کو حضرت نے فرمایا جن کی تو نے چوری کی ہے نا ان کے پیسے واپس کرنا پڑے گا. اس نے کہا حضرت ان کے پاس گیا میں تو وہ تو مجھے جیل میں ڈلوا دیں گے سارے کے سارے, کوئی بھی چھوڑے گا نہیں. تو فرمایا دنیا کی جیل میں جانا پڑے چلے جاؤ, آخرت کی جیل بڑی خطرناک ہے, جہنم, وہاں کی سزا کوئی نہیں سہ سکتا. دل میں بات آ گئی, فرمایا تم جاؤ, میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں, ان کو جا کر بتاؤ کہ میں نے تمہارے ہاں چوری کی تھی فلاں موقع پر اور میرے ذمے میں اتنے پیسے ہیں. پیسہ تو ہے نہیں میرے پاس, مجھے اپنے ہاں نوکری پر رکھ لو, ملازم رکھ لو, میں آپ کی ملازمت کروں گا, اور ملازمت پر جو آپ نے مجھے اجرت دینی ہے وہ اجرت آپ اپنے پاس ہی رکھتے رہنا, جب آپ کے پیسے پورے ہو جائیں تو آپ کے پاس سے چلا جاؤں گا.
بندہ جب نیک ارادہ کر کے نکلتا ہے، اب بظاہر بڑا مشکل لگ رہا ہے، ہمیں بھی بڑا بظاہر مشکل لگتا ہے جب کہا جائے آپ کے ذمہ نماز قضا ہے، نماز قضا کرو، آپ کے ذمہ روزے قضا ہے، روزے قضا کرو، کہ وہ اتنی بڑی، دور سے دیکھنے میں یوں ہی معلوم ہوتا ہے، لیکن آپ قدم بڑھا لیں۔ اسی مسجد میں کئی بزرگ وہ دنیا سے چلے گئے اور کئی بزرگ اب بھی موجود ہیں الحمدللہ، جنہوں نے اپنی قضا نمازوں کی ترتیب بنائی، اپنی زندگی میں وہ قضا نمازیں پوری کر کے گئے ماشاءاللہ۔ ایسے ایسے افراد انہوں نے خود بتایا مجھے آ کر، الحمدللہ میری نمازیں پوری ہو گئی، اور جب ان کی قضا نمازیں پوری ہو گئی اسی کے بعد 1-2 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ایسے کئی بزرگ یہاں الحمدللہ آتے رہتے، بتاتے رہتے ہیں، اور آپ کوشش کریں۔ بظاہر مشکل لگتا ہے لیکن میں صرف واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، یہ سچا واقعہ ہے، ایسا نہیں کہ کوئی یہ کہانیوں کی کتاب بتا رہا ہوں، یہ سچا واقعہ۔ جب بندہ قدم بڑھاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ گیا ہر ایک کے پاس، جن کے پیسے اس نے چوری کیے تھے، آیا ایک کے پاس، اس نے کہا کہ تو چور ہے، آج تک کوئی چور واپس نہیں آیا، تو کیوں آیا؟ کہا جی میری دل میں تقاضا پیدا ہوا نیک بننے کا، میں ایک بزرگ کی خدمت میں گیا تھا، انہوں نے کہا کہ جب تک توبہ پوری نہیں کرے گا کام تیرا نہیں بنے گا، اور توبہ کا حصہ یہ ہے کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کے میرے ذمے میں اتنے روپے بنتے ہیں، تو یا تو وہ مجھے معاف کر دے یا پھر مجھے اپنے مزدور رکھ لیں۔ انہوں نے کہا جا اللہ کے لیے ہم نے تجھے معاف کیا۔ قدم بڑھایا، اللہ نے ان کے دل بھی نرم کر دیے، ایک ایک کے پاس جاتا رہا، سب نے معاف کر دیا، آخر میں جا کے ایک ہندو کے پاس پھنس گیا۔ ہندو کے پاس گیا، ہندو تو ایسا شخص ہے کہ جو دمڑی چلی جائے، چمڑی چلی جائے، دمڑی نہ جائے، پیسہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے کہا کہ میں تجھے ایسے نہیں چھوڑوں گا، میرا فلانا کھیت ہے، کھیت کا میرے اس پر ایک ریت کا ٹیلا ہے۔ اگر آپ نے دیہات میں دیکھا ہو تو بعض دیہاتوں کے اندر جو زمین ہوتی ہے وہ زمین خشک ہے، اس زمین کے اوپر ریت کا ٹیلا ہے، ظاہر ہے ریت کے ٹیلے کی وجہ سے وہاں کام نہیں ہو سکتا، جب تک وہ ریت وہاں سے ہٹائی نہیں جائے گی مکمل طور پر، اس کو برابر نہیں کیا جائے گا، اس میں ایک خاص مٹی لا کر نہ ڈالی جائے جس کے اندر چیزیں اگتی ہیں، تب تک یہ فائدہ مند نہیں ہوتی۔ تو اس نے کہا کہ یہ ٹیلا جب تک تو پورا ہٹا نہیں دے گا تب تک تیری معافی نہیں ہے، میری طرف سے یہ تیرے ذمہ کام ہے۔ اب یہ بہت پریشان ہوا، آخر میں آگے پھنس گیا، لیکن اللہ کے سامنے آ کر رات ساری روتا رہا، رب کو مناتا رہا، یا اللہ آپ کو راضی کرنے کے لیے نکلا ہوں، آپ کو منانے کے لیے نکلا ہوں۔ یہ آخر میں آ کر بڑی پریشانی آ گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے راتوں رات ایسی آندھی چلائی کہ وہ سارا ریت کا ٹیلا وہاں سے اٹھا، کسی اور جگہ اللہ نے منتقل کر دیا، زمین بالکل صاف ہو گئی۔ صبح وہ ہندو کے پاس گیا کہ چلو، اس کو پتا نہیں تھا ہوا گیا، یہ گیا کہ چلو بتاؤ کہاں جا کر میں نے کام کرنا ہے تاکہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی توبہ کروں۔ وہاں جا کر دیکھا تو وہ زمین ہی صاف ہے، وہ بھی حیران کہ رات تو ادھر ٹیلا تھا، آج کدھر گیا؟ ادھر دیکھا، پیمائش کی، پیمائش کے مطابق جگہ وہی تھی، کہا جا میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کیا۔ وہ واپس آیا حضرت مولانا شاہ ابراہیم الحق صاحب رحمہ اللہ کے پاس، حضرت کی بھی دعائیں ساتھ تھی، آ کر عرض کیا یہ معاملہ ہوا، فرمایا بہت اچھا۔ وہ فرمایا حضرت مولانا شاہ ابراہیم الحق صاحب رحمہ اللہ نے کہ وہ بندہ جو چور آیا تھا میرے پاس، آج نہ صرف وہ اللہ کا ولی ہے بلکہ ولی ساز ہے، جو اس کی صحبت میں آ کر بیٹھ جاتا ہے وہ بھی اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ اللہ کا پیارا بن جائے، کہ ہمارے پاس بیٹھنے والا اس کے دل میں بھی دنیا نہ آئے، دین آئے، نیکی آئے، اللہ کی محبت آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے پیارے ہیں، اور وہ پیارے جب کسی کے دل میں آ جاتے تو ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ اس وجہ سے ہمیں کوشش کرنی ہے اس ماہ مبارک میں، تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں، گناہ ہو جائے توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی، نافرمانی ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، لیکن توبہ میں دیر نہیں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر آتے رہنا ہے۔ اگر گناہ نہیں چھوٹ رہا تو بھی اللہ کو نہیں چھوڑنا، اگر سچی توبہ کی توفیق ابھی نہیں مل رہی اس لیے کہ گناہ نکل نہیں رہا زندگی میں، تو استغفار کرتے رہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ حدیث شریف میں جو سچے دل سے یہ کلمہ پڑھتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، کیونکہ توبہ کے لیے ضروری گناہ نکل جائے۔ اگر ایک آدمی حرام کما رہا ہے ابھی وہ چھوڑ نہیں پا رہا تو پھر تو استغفار کرتا رہے، استغفار کی بدولت بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایک دن حرام چھوڑنے کی توفیق دے دیں گے اور حلال ذریعہ معاش عطا فرما دیں گے انشاءاللہ۔ یہ اس کی کوشش جاری رکھنے کی، رب تعالیٰ سے ایسا تعلق، اس لیے چھوڑنا نہیں ہے۔ تو نہیں چھوٹتی لت اگر معصیت کی، نہیں چھوٹتی لت اگر معصیت کی، تو رکھ دے تو سر اپنا چوکھٹ پہ رب کی، کہ محبوب ہیں بارگاہ صمد میں ندامت کے آنسو، ندامت کی باتیں۔ اللہ کو یہ بڑی پیاری ہے، اللہ کو پیار آتا ہے ایسے بندے پر جو رب تعالیٰ کے در پر آ کر توبہ کرتا ہے۔ یہ آخری عشرہ ہے، آج کی رات 23ویں شب ہے، ایک دوسری ہمیں تاکرات ملنے والی ہے، تو خوب رو رو کر اللہ تعالیٰ کو منایا جائے، دن میں بھی منائیں، رات میں بھی منائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا لیا، اللہ کو پا لیا، الحمدللہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں آ گیا۔ جب اللہ ہی ہمارے ہو گئے تو پھر دنیا کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ اللہ سارے ہمارے کام، وسائل، سارے خزانے ہمارے قدموں میں لا کر رکھ دیں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. مولا کریم الہ العالمین ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرما لیجئے، جو کہا اور سنا اس پر ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دیجئے. یا اللہ ہم سب کو اپنے پیار کے قابل بنا لیجئے. یا اللہ ہم سب کی سروں پر اپنی دوستی کا تاج رکھ دیجئے. مولا کریم الہ العالمین ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ دنیا کی حقیقت ہماری آنکھوں کے سامنے واضح فرما دیجئے. یا اللہ دنیا پر فریفتہ ہونے کی بجائے یا اللہ اپنی ذات کی اشد محبت ہمارے دلوں میں عطا فرما دیجئے. مولا کریم الہ العالمین ارحم الراحمین گناہ کے ہر موقع سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. یا اللہ نیکی کے خوب خوب مواقع عطا فرما، ان موقعوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما جس طرح آج آپ نے مہربانی فرمائی، اس رمضان میں مہربانی فرمائی. یا اللہ ہمیں روزے کی، تراویح کی، اعتکاف کی، دیگر عبادات کی توفیق عطا فرمائی. مرتے دم تک اسی طرح عبادات کی خوب توفیق عطا فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے اتنا ہمارے اور گناہوں کے درمیان فاصلہ فرما دیجیے. اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین.